ایک صاحب نے مجھے اپنا مشاہدہ بتایا، مجھ سے کہنے لگے کہ میں باہر ملک رہا، ابو ظبی بہت عرصہ رہا۔ کہا کہ میں زندگی میں ساری عمر وہاں رہا، مال بھیجتا رہا، پیسے بھیجتا رہا، سال کے بعد آتا تھا۔ آخر کار میں نے کہا اب وہاں جا کے وقت گزاروں اپنے مقام پہ، میں پھر اپنے وطن میں آ گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ تھا وہ سب لوگ کھا گئے، اور اگر جائیداد بنائی تو انہوں نے اپنے نام بنائی، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ مجھے جب یہ غم لگا تو شوگر ہو گئی اچانک، اور پھر بلڈ پریشر ہو گیا، نیند چلی گئی، ذہنی سکون ختم ہو گیا، ذہنی طور پہ پریشانیاں، حالات ختم، اور ناکامیاں اور مسائل میرے پاس آ گئے، اور کہا اسی الجھن میں، بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، دکھوں میں۔ پھر گھریلو جھگڑے شروع ہو گئے، گھریلو الجھنیں شروع ہو گئیں، گھریلو حالات میں تلخیاں، سختیاں شروع ہو گئیں۔ میں اسی گردش میں، اسی پریشانی میں، کہا کہ اسی طرح میرے کوئی 2.5-3 سال گزر گئے۔ ایک دفعہ میں نائی کے پاس بیٹھا تھا اپنی حجامت کرانے کے لیے، بال کٹوانے کے لیے، میں بیٹھا ہوا پریشان بیٹھا تھا، تو ایک صاحب میرے پاس آئے، پرانے جاننے والے، اس وقت جب میں ملک میں تھا، جوان تھا، وہ بھی جوان تھا۔ مجھے دیکھا تو ملا، بڑا خوش ہوا، کہاں آئے، اتنا عرصہ کے بعد ملاقات ہوئی، اور اتنے عرصے کے بعد آپ کو دیکھا، کیا حال ہو گیا ہے، اتنی جلدی بوڑھے ہو گئے ہو، دیکھ میں تیرا ہم عمر ہوں، میں تو جوان ہوں، اتنے بوڑھے تو نہیں ہیں، اس طرح کے حالات۔ تو کہا میں نے اسے سارے حالات سنا کہ میرے حالات یہ ہو گئے اور میری پریشانیاں۔ سنتے سنتے کہنے لگا ادھر آ، میرا بازو پکڑ لیا، میرے قریب آ کے بیٹھ، قریب بیٹھ گیا، کہا تجھے ایک وظیفہ دیتا ہوں، اگر مسائل کا حل چاہتا ہے، مشکلات کا حل چاہتا ہے، اور چاہتا ہے وہ چیز جو تو نے ساری عمر چاہی تھی تجھے مل جائے۔ اب ذرا اس لفظ پہ غور کیجئے گا، بڑا بھاری اور وزنی لفظ ہے۔ وہ چیز جو تو نے چاہی تھی ساری عمر اور تجھے مل جائے، تو ایک کام کر، صرف فجر کی نماز کے بعد صرف 121 بار یا لطیف و یا ودود تو پڑھ بس۔ اور کہا خوب گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے پڑھ فجر کی نماز کے بعد۔ اور کہا کہ عصر کی نماز کے بعد صرف 21 بار پڑھ، فجر کے بعد 121 بار اور عصر کے بعد صرف 21 بار پڑھ۔ اور کہا اس کو چھوڑنا نہیں، مہینوں نہیں چھوڑنا، سالوں نہیں چھوڑنا۔ کہا اس نے حجامت بنوا لی تھی اور وہ چلا گیا۔ میں بال کٹوا رہا تھا تو میری زبان پہ خود بخود یا لطیف و یا ودود جاری ہو گئی، خود بخود جاری ہو گئی۔ اور کہا کہ پھر میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کہا مجھے نیند تو میری ختم ہو چکی تھی، نیند تو ویسے ہی نہیں آتی تھی، میں نے پڑھنا شروع کر دی۔ کہا چند ہی ماہ پڑھے تھے، سب سے زیادہ جس بندے نے اپنے نام جائیداد کروائی تھی وہ میرا سگا بھائی تھا۔ بھائی کے نام پیسہ بھیجتا گیا اور وہ جائیداد لیتا گیا۔ جب میں آتا تھا وہ کہتا تھا یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، اور میں خوش ہوتا تھا۔ کہا میرے پاس آیا، فجر کے وقت میں تسبیح کر رہا تھا۔ کہا کہ اپنا جو ہے نا وہ پگڑی ہوتی ہے، دیہاتی باندھتے ہیں، وہ صافہ پگڑی اٹھا کے میرے پاؤں پہ رکھ دیا، اللہ کے واسطے معاف کر دے، جو مجھے پتا ہے تو لوگوں کے پاس آتا جاتا ہے، تو نے کہیں سے میرے اوپر تعویذ کرائے ہیں، میرے وہ تعویذ نکال دے، تو جو کہے گا میں کر دوں، تو جیسے کہے گا میں کر دوں، میرے وہ تعویذ نکال۔ میرے تن بدن میں آگ ہے، میری زندگی میں پریشانی ہے، میرے گھر میں بیماری ہیں، میرے گھر میں دکھ ہیں اور تکلیفیں ہیں، مشکلات اور مسائل ہیں، میری زندگی سختیوں، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں اس بیچارے نے بتایا۔ کہا میں حیران ہوا، میں خاموش ہو گیا، اور کہا کہ خود بخود گیا اور میری آدھی سے زیادہ جائیداد اسی کے پاس تھی اور میرے نام کرا دی ہر چیز۔ کہا کہ بس میں نے اب تک اس کا کرایہ کھایا ہے، اس کی آمدنی کھائی ہے، بہت کھائی ہے، بہت کھائی ہے، پچھلی معاف کر، تیرے نام کرانے میں جو پیسہ لگے گا وہ بھی میں دوں گا، بس تو قبول کر اپنی نعمت، اپنی چیز، میرے لیے وہ تعویذ نکال۔ اور کہا کہ میں نے وہ مجھے دے دی اس نے، میں تسبیح پڑھتا رہا، اور تسبیح پڑھتا پڑھتا ایک دفعہ پھر آ گیا کہ میرے ساتھ بیٹھا اور کہنے لگا مجھے سکون مل گیا ہے، تیری مہربانی ہے، تو نے تعویذ نکال دیے ہیں، اب میری زندگی میں راحت ہے اور میری زندگی میں چین ہے۔ اور کہا مجھے اس تسبیح کا ایسا یقین ہوا، ایسا یقین ہوا کہ بس پھر میں نے کہا اب تو میں نے چھوڑنی نہیں۔ کہا پھر سے میں صرف چند سالوں میں
تونگر ہو گیا اور چند سالوں میں خوشحال ہو گیا اور چند سالوں کے اندر میری زندگی لاجواب ہو گئی۔